بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير وجعل الموت راحة لی من کل شر. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس دنیا میں مختصر زندگی دے کر بھیجا ہے. اس کا استحضار جتنا ہوگا اتنا آدمی سمجھداری سے اپنی اس دنیا کی زندگی کو چلائے گا. زندگی اللہ نے دی ہے اور ایک مرتبہ دی ہے. قرآن پاک میں اس مضمون کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، جو انسان اپنی زندگی کو بگاڑ کر جاتا ہے وہ دوسری زندگی کی تمنا کرتا ہے، اور اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. ہرگز کسی کو نہ مہلت دی جائے گی نہ دوبارہ زندگی دی جائے گی. ایک مرتبہ زندگی دی اور اس کے بعد زندگی کا کوئی موقع نہیں. یہ زندگی کو گزارنا کیسے، بنانا کیسے. کوئی بھی چیز دنیا میں بنتی ہے تو اس کے استعمال کا طریقہ بنانے والا بتاتا ہے. اس مائک کو بنایا ہے کسی نے تو اس کے استعمال کا طریقہ بتایا ہے اسی نے. ایک آدمی اگر اپنے طریقے سے استعمال کرے نہ اس کا فائدہ ہوگا بلکہ نقصان ہوگا. اس دنیا میں سب سے قیمتی اور سب سے سینسیٹیو جو چیز ہے وہ انسان ہے. تو یہ انسان اپنی زندگی کیسے بنائے، کیسے استعمال کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نظام بتایا. ایک پورا قرآن پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے. یہ دو چیزیں انسان کو بتاتی ہیں کہ زندگی کیسے سنوارے، کیسے بنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں جو ہیں، میں نے ایک دعا اس میں پڑھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا بڑی خیر و برکت والی ہے. بعض دعائیں ایسی ہیں جو بڑے جامع ہیں بہت. اس میں یہ ایک دعا ہے اور اپنی روزانہ کی زندگی میں اس کو معمول بنا لیں. عربی میں یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کم از کم ہم اپنی زبان میں اس دعا کو پڑھ لیں. 5 باتیں ہیں اس میں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اے اللہ میرے دین کو سنوار دے. اللہم اصلح لی دینی، اے اللہ میرے دین کو سنوار دے. دین کو سنوارنا ہے. اصلاح کا جو اپوزٹ ہے وہ فساد ہے. دین بگاڑنے کی چیز نہیں. عقیدہ ہو، عمل ہو، اخلاق ہو، نماز ہو، یہ بگاڑنے کی چیز نہیں. ایک مرتبہ یہ چیز بگڑتی ہے پھر اس کے بعد اس کو بنانے کا موقع نہیں ملتا. جو کچھ بنانا ہے اسی وقت اسی دنیا میں بنانا ہے. اے اللہ میرے دین کو بنا دے، سنوار دے، خوبصورت کر دے. اصلح کے معنی آتے ہیں سنوارنا. زندگی کیسے سنورتی ہے، زندگی کیسے سنورتی ہے، اس معاملے میں انسان مختلف نظریات رکھتے ہیں. کسی کی ایک سوچ ہے کہ زندگی سنورتی ہے کپڑوں سے. مثال میں عرض کر رہا ہوں، بہترین قسم کا کپڑا، بہترین قسم کی شیروانی، بہترین قسم کے کپڑے پہن کر وہ یہ سوچے کہ میری لائف سٹائل دیکھو کتنی اچھی ہے. دھوکہ ہے. اگر واقعی کپڑوں سے زندگی خوبصورت بنتی تو آدمی بہت ہی پرسکون ہوتا. کپڑے بہترین ہیں جسم پر لیکن اندر سے وہ پریشان ہے. ایک مثال ہے، اچھے کھانوں سے اگر میری زندگی بنتی، سنورتی، اچھے بہترین غذائیں کھا کر بھی ایک آدمی پریشان ہے.
تو زندگی کا سنورنا، زندگی کا بننا، یہ جو ڈیفینیشن ہے اس کو کریکٹ کرنا ہے، اور اس کو کریکٹ کیا ہے وہی جس نے زندگی دی ہے۔ زندگی دینے والا اللہ ہے، زندگی بنانے والا اللہ ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ میرا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کو اگر تم فالو کرو، اس طریقے پر اگر تم چلو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ یہ کوئی دنیا میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا، یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ میں تمہیں اچھی زندگی دوں گا۔ نہ ڈاکٹر کر سکتا ہے، نہ ملینئر کر سکتا ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ کوئی باپ بھی نہیں کہہ سکتا اپنے بچوں کو میں تمہیں اچھی زندگی دوں گا، اس کی زندگی خود اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا طاقتور جملہ اللہ تعالیٰ فرما رہے، دیکھیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ، اس میں عربی گرامر کے اعتبار سے اتنی زبردست تاکید ہے کہ ہم آباد کر دیں گے، ہم خوشگوار کر دیں گے، آباد کر دیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، احیا کہتے ہیں کسی چیز کو، جیسے بارش برستی ہے تو زمین کیسے آباد ہوتی ہے، اس زندگی، اس زمین کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ ابھی آپ چلیں 680 پر، دائیں بائیں دیکھیں، سبحان اللہ، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، ایسا خوبصورت منظر ہے، کیونکہ بارشوں نے ان پہاڑوں پر سبزے کو جو ہے سبزہ پیدا کر دیا۔ تو ایک زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ، میں آباد کروں گا، میں زندہ کروں گا۔ اور حیاتن کہتے ہیں صرف دنیا کی زندگی نہیں، عربی میں حیاتن کہتے ہیں ہر قسم کی زندگی، چاہے تمہاری فیملی لائف ہو، چاہے تمہاری ماں باپ بچوں کے درمیان کی زندگی ہو، کاروبار کی زندگی ہو، چاہے وہ کسی بھی موت کے وقت کا مرحلہ ہو، قبر کی زندگی ہو، آخرت کی زندگی ہو، زندگی کے جتنے مرحلے ہیں ان سب کو میں آباد کر دوں گا۔ اور آباد کیسے کروں گا؟ طیبتاً، بہت ہی بابرکت، پاکیزہ۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، کوئی ڈاکٹر، کوئی باپ، کوئی بڑا، کوئی شیخ نہیں، بلکہ جس نے زندگی بنائی، جس نے زندگی دی، اس کا چیلنج ہے کہ میں تمہاری زندگی کو آباد کروں گا، ایک کام تم اپنی زندگی میں کر لو بس۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بتا رہے ہیں، کیونکہ ایک آدمی اگر سوچے کہ اچھی جاب سے زندگی اچھی ہے، اچھے کپڑوں سے اچھی زندگی، اچھے کاروں سے اچھی زندگی، اچھے کھانوں سے اچھی زندگی، تو پھر تو سب کچھ ہے، آج سب کچھ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک سوال اپنے آپ سے کریں، پہلے سکون زیادہ تھا یا آج زیادہ ہے؟ پہلے محبتیں زیادہ تھیں یا آج زیادہ ہے؟ پہلے برکتیں زیادہ تھیں یا آج زیادہ ہے؟ آدمی ہر ایک جب اپنے سے سوال کرے گا تو جواب اسے ملے گا۔ تو بہرکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسنون دعا، جس میں آپ نے سب سے پہلا جملہ فرمایا، یا اللہ میرے دین کو تو سنوار دے، بنا دے۔ 2026 شروع ہو چکا ہے، 25 گزر چکا ہے، زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے۔ ہر مرحلہ، ہر لمحہ انسان کو موت کے قریب لے جا رہا ہے، آخرت کے قریب لے جا رہا ہے۔ پانی کا بلبلہ دیکھا ہے، کس وقت کب وہ بجھتا ہے پتہ نہیں ہے۔ ابھی ایک سینٹا کلارا کے ایک ساتھی نے فون کیا صبح میں، ان کا نوجوان بھائی صبح میں 4:30 بجے گولڈن گیٹ پہ ڈرائیو کر رہے تھے بائک، فاگ کی وجہ سے پھسل گئے، انتقال ہو گیا۔ چھوٹا بھائی، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو۔ پانی کا بلبلہ دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ بلبلہ کیسے بجھتا ہے، کون سا ہوا کا جھونکا، کون سا تنکا اسے بجھا دے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو بہانے ہیں، حادثہ، ہارٹ اٹیک، فلاں بیماری، یہ سب بہانے ہیں۔ جب انسان اپنی زندگی سنوار کر جاتا ہے، اس کی موت بھی خوبصورت بنتی ہے، ایسی خوبصورت موت کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچ دیا کہ اس کو لینے کے لیے اعزاز اور احترام میں فرشتے اللہ کی طرف سے آئیں گے۔ تو بہرکیف 4-5 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، اے اللہ میرا دین سنوار دے۔ الذی ہوا عصمت امری، جس پہ میرا ڈیپینڈ ہے۔ عصمت کہتے ہیں اصل میں اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی سروکار نہیں ہے۔ اے اللہ میری میری دین کو سنوار دے۔ اور دوسری بات فرمایا، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اے اللہ میرے دنیا کو بھی سنوار دے، میرے حالات بھی اچھے ہوں، میرا گھر، میرے بچے، میرے کاروبار، میرے بچوں کے درمیان کے تعلقات، یہ ساری چیزیں۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ، دنیا میں ساری چیزیں آ گئیں۔ کیوں اے اللہ؟ اس لیے کہ فیہا معاشی، مجھے یہاں رہنا ہے، یہاں پہ میں ٹینشن نہیں چاہتا، میں پریشانی نہیں چاہتا۔ اے اللہ میری دنیا بھی سنوار دے،
کیونکہ مجھے یہاں رہنا ہے، یہاں گزارنا ہے مجھے۔ یہ دوسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ ایک حدیث میں عرض کروں، آدمی پوچھتا ہے نا کہ بھی کیسے ہیں حالات، فوراً ایک آدمی کا رخ کسی اور طرف جاتا ہے، زندگی کیسی چل رہی ہے آپ کی، یعنی کہ آدمی جو ہے فوراً اس کا رخ اپنی جاب پر، بزنس پر، پروفٹ پر، اپنے صحت پر، بیماری پر۔ جس نے زندگی دی، جس نے زندگی کو بنایا، اس کے نزدیک زندگی کون سی اچھی، زندگی کی حالت کون سی بہتر ہے، کون سی حالت خراب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر بیان فرما دیا۔ فرمایا پوری دنیا کے جو انسان ہیں، ان انسانوں کی جتنے بھی انسان ہیں، وہ انسان 4 قسموں میں تقسیم ہے۔ وہ انسان 4، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ جتنے بھی انسان ہیں وہ 4 قسموں میں تقسیم ہیں، اور یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ میں کس قسم میں ہوں وہ آدمی دیکھے اور مجھے کہاں آنا ہے۔ فرمایا ایک وہ کیٹیگری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں خوب دی ہیں، زندگی ملی، جوانی ملی، صحت ملی، مال ملا، اس کے پاس جو کچھ ہے، دنیا کی نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کو، لیکن وہ شخص اتنا سمجھدار ہے کہ ان نعمتوں سے وہ اللہ کا بھی حق ادا کر رہا ہے اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، کیونکہ دین ہے اس کے پاس، تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اسی کو کہتے ہیں دنیا بنانا، دین بنانا۔ اللہ کا حق ادا کر رہا ہے اور اللہ کے بندوں کے حقوق، اپنی بیوی گھر سے لے کر جتنے ملنے جلنے والے ہیں، کیونکہ دنیا حقوق کے ادا کرنے کی جگہ ہے۔ دنیا حقوق کے ادا کرنے کی جگہ ہے، اپنے حقوق ادا کر رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا اشرف المنازل، یہ سب سے بیسٹ، سب سے بہترین حالت ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی حکمت سے اس کو دنیا بھی دی اور اس دنیا سے اس نے اپنا دین بنا رہا ہے، اللہ کو بھی راضی کر رہا ہے، اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا کر رہا ہے۔ دوسری کیٹیگری وہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے دنیا کی نعمتیں کھول کر نہیں دی، فراخی سے نہیں دی، اس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے ہے، لیکن اتنی نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس کے پاس کشادگی ہو، اس کے پاس وسعت ہو۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اور جب بندے کا اللہ کی حکمت پر یقین ہوتا ہے تو وہ اللہ سے بدگمان نہیں ہوتا۔ اللہ سے بدگمان اس وقت ہوتا ہے جب اس کا اللہ کی حکمت پر یقین نہ ہو۔ کیوں نہیں دے رہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ جب کسی بندے پر کوئی تنگی، کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ تنگیاں لاتے ہیں، اس کی حکمت ہوتی ہے، اس بندے کو سنبھالنا چاہتے ہیں۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اگر ہم جو وہ چاہے، اگر ہم اس کو دینا شروع کر دیں، کنٹرول سے باہر ہو جائے گا۔ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، ہم جانتے ہیں کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے، کس کو کنٹرول کرنا ہے، کس کو جو ہے سنبھالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، سنبھالنا چاہتے ہیں۔ اللہ اس لیے نہیں دے رہے کہ بھئی کہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ہے، لیکن کبھی بندہ مایوس نہ ہو۔ ایک حکمت سے جب اللہ اپنا دروازہ بند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے 2 راستے کھولتے ہیں۔ یہ مثال فطری اللہ نے بتائی۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب ناف کاٹ کر دنیا میں وہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ 2 راستے سے اس کی غذا کا انتظام فرماتے ہیں، اور جب وہی بچہ بڑا ہوتا ہے، دودھ کا دروازہ بند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کھانوں کے بہترین دروازے اللہ اس کے لیے کھولتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ کا فضل بڑا ہوتا ہے۔ دنیا اس کے پاس مختصر ہے، ایسے بھی بات، لیکن انہوں نے دین اللہ کا حق ادا کیا، اپنی آخرت بنا لی، اپنی دین کو سنوار لیا، یہ بھی کامیاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو سب سے بدترین کیٹیگری کون سی ہے؟ جس کو اللہ نے دنیا تو دے دی اپنی حکمت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دنیا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس پسند ناپسند کا کوئی معیار نہیں ہے، جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، جس کو چاہتے نہیں دیتے۔ اللہ نے دے دی دنیا، لیکن اس نے نہ اللہ کا حق ادا کیا، نہ اللہ کے بندوں کا حق ادا کیا۔ اس دنیا سے دنیا ہی بناتا رہا، دنیا سے دنیا، زندگی ملی، صحت ملی، جوانی ملی، وقت ملا، ہمیشہ دنیا بنائے، دنیا بنائے، دنیا بنائے، آخرت کو بھول کر، دین کو بھول کر۔ تو ایسا انسان کمپٹیشن میں جاتا ہے، تنافس میں جاتا ہے، تکاثر میں جاتا ہے، الہاکم التکاثر۔ ایسے بندے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سمجھدار نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له ويجمع من لا عقل له۔ یہ کام وہی کرتا ہے جس کو سمجھ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات، اے اللہ میرا دین سنوار دے،
جس پر میری بنیاد ہے، اے اللہ میری دنیا کے حالات بھی سنوار دے، یہاں مجھے رہنا ہے، یہاں پہ مجھے گزارنا ہے۔ میرے آدمی اصل میں دعا کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنی دین کو بھی سنوارو، اچھی سے اچھی نماز پڑھو، اچھے سے اچھے قرآن کی تلاوت کرو، میرے گھر کی زندگی اچھی ہو، میرا بچوں سے تعلق اچھا ہو، میرا گھر والوں کے ساتھ اچھا تعلق ہو، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرا اچھا ہو، یہ دین ہے۔ اور جب رہی بات جاب کروں، بزنس کروں، تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی سب کچھ اللہ دے، نہیں، اچھی جاب کروں، اچھا بزنس کروں، پلاننگ کروں، ایک منصوبہ بناؤں، آدمی محنت کرے، کوشش کرے، مل جائے اللہ کا شکر ادا کرے، نہ ہو سکے تو اس تقدیر پر راضی ہو۔ یہ دنیا بنانے کی فکر ہے، اپنی دنیا کو سنوارے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي، اے اللہ میری آخرت کو بھی سنوار دے، میری قبر کو سنوار دے، میرے موت کے مرحلے کو سنوار دے، میرے حشر کے میدان کی زندگی کو سنوار دے۔ کیوں وہ کیوں سنوار دے؟ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، مجھے وہاں جانا ہے۔ جس کو نہیں جانا ہے وہ نہ بنائے، جس کو قبر میں جانا ہے وہ اپنی قبر بنائے۔ آدمی آخرت کیوں بنائے؟ مجھے آخرت میں جانا ہے، نہیں جانا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بنائے۔ ہر روز آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے میری زندگی کا ایک ایک قدم مجھے آخرت کی طرف لے جا رہا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي، اے اللہ میری آخرت کو سنوار دے۔ آخرت سنورتی کیسے ہے؟ اللہ، ایک حدیث میں عرض کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو انعامات، سبحان اللہ، اتنے وزنی انعامات ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے۔ انعامات پہلے سن لیں، عمل بعد میں بتاؤں، حدیث کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتوں پر جو کوئی عمل کر لے، اللہ تعالیٰ 2 انعامات اسے عطا فرماتے ہیں۔ یسر اللہ علی احد، اللہ اس کی موت اس کے لیے آسان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام، موت آسان۔ موت کی آسانی نہ دوائیوں سے، نہ چیزوں سے، نہ دنیا کی کوئی چیز آسانی لا سکتی۔ اللہ اس کی موت اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز، وَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، اللہ اپنی فضل، اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ یہ 2 انعامات 3 اعمال پر، سوچیں یہ اعمال کتنے وزنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا عمل ہے رفق بالضعیف، آدمی کے مزاج میں نرمی ہو، آدمی کے مزاج میں نرمی ہو۔ غصہ وقتی طور پر آتا ہے لیکن مزاج نرم ہو، گھر میں بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ایزی گوئنگ ہو، سہل الخلق، آسان مزاج ہو، ٹھیک ہے، اوکے، معاف کر دیا، ٹھیک ہے، درگزر کر دیا۔ جس کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، خیر آتا ہے، اور سب سے بڑی خیر موت پر اللہ لاتے ہیں، اس کی موت اللہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ یہ وہ بندہ ہے جو میرے بندوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کر رہا ہے، نرمی کا، اس وقت میں اس کے لیے موت پر آسانی لاتا ہوں۔ اللہ کا ضابطہ ہے، جو بندہ اللہ سے اپنا معاملہ جیسا کروانا چاہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ وہ معاملہ شروع کر دے۔ اور دوسرا عمل ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا رویہ، برتاؤ، ان کے ساتھ بات چیت میں، برتاؤ میں۔ اور تیسرا عمل ہے احسان، اپنے ماتحت جتنے لوگ ہیں، اپنے انڈر میں جتنے لوگ ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ یہ 3 اعمال ایسے ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی موت کو اس کے لیے آسان اور اس کے لیے جنت میں اپنی رحمت سے داخل عطا فرماتے۔ تو بہرکیف میں عرض یہ کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں 5 باتیں بتائیں، اور تیسری بات، اے اللہ میری آخرت کو سنوار دے، التی فیہا معادی، کیونکہ مجھے وہاں لوٹ کر جانا ہے، وہیں رہنا ہے، وہیں پر مجھے رہنا ہے، واپس نہیں آئیں گے۔ قبر میں زندگی میں وقت گزارنا ہے، وہیں پہ آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ دیکھیں، جب ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا یہ کفن کا لباس ہے، نیا ہے آپ کے لیے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹی، نیا کپڑا تو زندوں کے لیے زیادہ بہتر ہے، قبر میں آدمی تو عمل لے کر جاتا ہے۔ قبر میں کیا لے کر جاتے ہیں؟ عمل لے کر جاتا ہے۔ قبر سنورتی ہے عمل سے، صدقات سے، نمازوں سے، حسن اخلاق سے، قبر سنورتی ہے، کیوں سنوارنا ہے، مجھے وہاں رہنا ہے۔ آدمی جہاں رہتا ہے بناتا ہے، انسان کی فطرت ہے، اس کے نیچر میں ہے۔ دنیا کی جو مخلوق ہے، دیکھیے نا، شیر ہے، جنگل کا سردار ہے،
گوشت کو گوشت صرف ایک ہی طریقے سے کھاتا ہے. کبھی گوشت کو مرچ مسالے کے ساتھ لگا کے کوئی شیر کھایا؟ لیکن انسان کی فطرت ہے، جب کوئی چیز وہ استعمال کرتا ہے وہ بالکل اس کے اندر ایک حسن ہے، وہ ہر چیز اچھے طریقے سے کھاؤ تو اچھے طریقے سے کھاؤ، بہترین قسم کے مسالوں کے ساتھ. پہنتا بھی تو بہترین قسم کے کپڑے پہنتا ہے، گھر بناتا ہے بہترین قسم کا گھر بناتا ہے. تو اسی طرح اپنا دین، اپنی دنیا، اپنی آخرت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بہترین دعا، یا اللہ میرا دین سوار دے، میری اس پر بنیاد، میری دنیا بھی سوار دے، ہاں یہاں مجھے رہنا ہے، میری آخرت سوار دے، مجھے وہاں رہنا ہے، وہیں پہ میرا ٹھکانہ ہے. پھر چوتھی دعا ہے وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي مِن كُلِّ خَيْرٍ. اے اللہ میری زندگی میں برکت عطا فرما، میری زندگی میں برکت تاکہ میں اچھے کام کر سکوں. زندگی کے حرص، زندگی کی تمنا، جینے کی تمنا. کیوں آدمی جینے کی تمنا کیوں رکھے؟ زیادۃ لی فی کل خیر، زیادہ سے زیادہ خیر کا کام کروں، اچھے سے اچھے کام کروں. ہمارے استاد حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہنے لگے، انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی، اور وہ تفسیر جب سورہ نور پر مکمل ہوئی، انہوں نے کہا کہ بس دعا کرو اللہ زندگی اتنی دے کہ موت سے پہلے یہ تفسیر مکمل ہو جائے. آدمی سوچتا ہے نا، آدمی کہتا ہے بھی بس اتنی زندگی میں یہ پوتوں کو دیکھ لوں، آدمی کہتا ہے بس یہ میرے بچوں کی شادی ہو جائے، بس میں ان کے بچوں کو دیکھ لوں، یہ فلاں دیکھ لوں. آدمی کی سوچ ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں وَجَعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً، زندگی یا اللہ لمبی کر دے، زندگی میں برکت دے دے. وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا، یا اللہ میرے جسم کو اتنی قوت عطا فرما، میرے آنکھوں میں، میرے کان میں اور میری جسمانی قوت کو اتنی طاقتور بنا دے کہ میں اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی آخرت کو بنا لوں اور اپنے دین کو بنا لوں. یہ دعا ہے. وَجَعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، یا اللہ جس وقت موت کا وقت آ جائے ہر شر سے بچا کر مجھے اپنے پاس بلا لے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. 2026 شروع ہوا ہے ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے ارادے کے ساتھ. دو باتیں میں عرض کروں. سب سے پہلی بات، آدمی جو ہے اپنا ایک پلان بنائے، ایک اپنی ذاتی زندگی. میری ذاتی زندگی دین کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے ڈیولپمنٹ ہو، امپرومنٹ ہو، میں آگے بڑھوں. تینوں طرف سے. مسلمان صرف ایک سوچ نہیں سوچتا بلکہ ہر طرف، دین، دنیا، آخرت، ان تین چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک پلاننگ بنائے. یہ ہے اپنی ذاتی زندگی. اور دوسری چیز، ہماری جو آپس کی اجتماعی زندگی ہے، یہ ہم آپس میں محبت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ جتنا ہم مل کر رہیں گے اتنا اللہ ہمارے سے خیر کا کام اللہ لیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.